جب ہم اس دین کی بات کرتے ہیں جب تک بڑے کو سزا نہیں دے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ the roots of corruption are on the top of the tree, not in the bottom. کانسٹیبل اور پٹواری کو آپ سزا دے کر ملک کے اندر کرپشن نہیں ختم کر سکتے. کاظمی جیسے سینکڑوں لوگوں کو, فوزیہ گیلانی کو, عبد القادر گیلانی کو, آصف زرداری کو, اس طریقے سے جو سینکڑوں اس کے جو اہلکار ہیں, حقانی کو اور سینکڑوں کو, جب تک آپ سزا نہیں دیں گے قانون کے مطابق, انصاف کے تقاضوں کے مطابق آپ نہیں دیں گے, اس وقت تک جو ہے یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے, اس کا ریپل ایفیکٹ جو ہے کبھی بھی نیچے نہیں جا سکتا. جسٹس صاحب نے کتنی خوبصورتی سے یہ بتایا کہ جس ایپکس کورٹ کو جاتے ہوئے پسینے چھوٹ جاتے تھے, آج ان کا اثر ان کی ماتحت عدالتوں میں کیا ہے اور کون کر رہا ہے. ملک کا سب سے بڑا حاکم, ملک کا سب سے بڑا چور, کیا میں نے اس کو نہیں کہا تھا دا موسٹ کرپٹ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان, جس کو آج کہتا ہوں. خدا کرے کہ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے مجھے لیگل نوٹس بھیجا جس طریقے سے کاظمی صاحب نے بھیجا تھا. آج اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے تو ہم نے اس نوجوان کی آواز کو جو آج پی ٹی آئی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہے اس کو سننا پڑے گا. آج اس کے ساتھ ہم نے مل کر اپنے ملک کے اداروں کو استحکام دینا ہوگا کہ اگر آپ خونی انقلاب نہیں چاہتے, ورنہ اگر یہ امید کی کرن جو ہے آج پاکستان کے استحکام کی ضامن نہیں ہو سکتی, تو پھر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم پھر بیٹھے ہوں اور خونی انقلاب جو ہے ہماری دہلیز پہ ہو. جس میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر چیز کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں ادارے تباہ ہو چکے ہیں, جوڈیشری کے حوالے سے بھی آپ سے بات ہوئی وہ بھی ہو چکا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگر ہم نے ملک کو مستحکم کرنا ہے, ہمیں اس کرپٹ سسٹم کو ختم کرنا ہے, ہمیں اس طرح کی کرپٹ جو پارلیمانی جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں اس سسٹم کے ذریعے جو ہمارے یہاں ہم ڈکٹیٹرشپ کو تو برا کہہ دیتے ہیں کہ جی ڈکٹیٹرشپ رہی, لیکن جس نام نہاد جمہوریت کے ذریعے اس ملک کو لوٹا جاتا ہے, اس ملک کو کھوکھلا کیا جاتا ہے, اس ملک کو بیچنے تباہی کی طرف لے کے جایا جاتا ہے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے, ملک کو مستحکم کرنے کے لیے اس وقت میں بینگ اے سینئر سٹیزن آپ سمجھتے ہیں کیا کرنا ہوگا اس قوم کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اہم ہیں. جی پہلی بات تو یہ ایجوکیشن جی اور میرٹ. میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جی حتیٰ یہ کہ کانسٹیبل کی بھرتی بھی بھتے سے ہوتی ہے, بھتے سے رشوت سے ہوتی ہے اور رشوت سے ہوتی ہے. آپ خود سوچیں جی, جب اوپر کو پتا ہے سب. پبلک سروس کمیشن جو کہ ایک ادارہ ہے, وہاں لسٹ پہنچ جاتی ہے اور وہیں سے اسے ٹھپا لگوا کے اور لے آتے ہیں. سب کچھ یہ ہو رہا ہے, یہ سب ان سو کالڈ لیڈرز کروا رہے ہیں. یہ میرٹ کو کس طرح نافذ کیا جائے؟ دیکھیں میرٹ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. جب تک کہ ہمارے ہر طبقے کے لوگ, تاجر برادری ہو, طلبہ ہوں, آپ کے اور لوگ ہوں, تنظیمیں ہوں, لیبر یونینز ہیں, جو بھی ہیں, وہ جب تک اکٹھے ہو کے مل کے آواز نہیں اٹھائیں گے یہ سب سسٹم ایسے ہی رہے گا. اور جو کرپشن ہے اب اس وقت یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو چکی ہے. صحیح, انسٹیٹیوشنلائز ہو چکی ہے, یعنی جائز قرار دے دی گئی ہے, ہمارے قرار دے دی گئی ہے کہ صاحب یہ کرو وہ کرو, اور یہ ہے کہ اوپر تک پہنچ رہی ہے. جی, مچھلی ہمیشہ اوپر سے سڑنا شروع کرتی ہے. جب تک کہ آپ اوپر والے کو نہیں پکڑیں گے, نیچے والے پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, نچلے حصے پہ. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ منظم کیا جائے, اور اس کے لیے باقاعدہ آپ احتجاج کریں, جمہوری طریقہ ہے احتجاج کرنے کا, اور ہر فورم پہ اس کو وہ کریں. میرا پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں کسی سے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ جن کو آزمایا ہے ان کو خدا کے واسطے ان کو رد کر دیجئے, ان کو ریجیکٹ کر دیجئے. جو دوسرے لوگ آ رہے ہیں, پرعزم ہیں, مخلص ہیں, آپ ان کو چانس دیجئے. لوکل باڈیز کا اگر نظام مستحکم ہوتا تو لیڈرشپ وہاں سے ابھرتی ہے. بالکل. یہ جو نہرو یا گاندھی یا قائد اعظم, یہ سب وہیں سے وہ تھے جو کہ بانے جنہوں نے کتنی جد و جہد کی, سب کچھ کیا, جیلیں بھی کاٹی, سب کچھ ہوا. تو بات یہ ہے کہ اس طریقے سے پھر آپ جو ہیں اگر خدا کا خوف پیدا ہو آپ کے دل میں تو ابھی بھی وقت ہے کہ آپ ذرا اس کو وہ کیجئے, سدھاریے, نہ کہ اس کو اور برباد کیجئے. آپ سعادی صاحب دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ جس طرح کی قومیں ہوتی ہیں ان پر ویسے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قومیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی ہم ان کو توفیق نہیں دیتے. بحیثیت قوم اس حوالے سے دیکھیں, اگر ہمارے حکمران کرپٹ ہے تو ہم
بحثیت قوم ہم سب کرپٹ ہیں، لیکن کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم نیچے سے اس کو قوم اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو ہمارے حکمران ٹھیک ہو جائیں گے؟ ایک تو یہ. سیکنڈ، آپ نے ایک بات کی تھی کہ میڈیا کو پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپیہ دیا گیا. میڈیا کیا رول کردار ادا کر سکتا ہے اس کرپٹ سسٹم کے خاتمے کے لیے اور میرٹ کو جو ہے وہ اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے؟ سر یہ میں کہتا ہوں کہ میڈیا بہت بڑا کردار آج ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ آج ہر ڈرائنگ روم، آپ کا پورا موبائل جو ہے، آپ کے ٹریولنگ کے ہر جگہ جو ہے آپ میڈیا کی گرفت کے اندر ہیں، میڈیا کے آپ سامنے ہیں. یہ کیمرے کی آنکھ جو ہے ہر وقت دیکھ رہی ہے، یہ قلم جو ہے یہ لکھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے. اور قوموں کی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جی جب تک میں کہتا ہوں کہ رول آف لا کی پابندی جو ہے سب کے لیے یکساں نہ ہو. صحیح. اس وقت دیکھیں نا، رومنس کے اندر بھی وہی تھا. صحیح. یہ جو عرب ہیں، شیخ محمد نے جو امیگریشن کا، کل کی بات ہے شام کی، مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ بن بنانا یا اس طرح کچھ نام تھا اس کا، جس نے پورا امیگریشن سسٹم جو ہے دبئی کے اندر جو ہے سیٹ کیا، اتنا زبردست سسٹم کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اس سے صرف ایک غلطی ہو گئی. اس سارے انسٹیٹیوشن کو بناتے وقت بنایا اس نے، لیکن غلطی یہ ہو گئی کہ ایک دفعہ ایک سیرین کو بغیر پاسپورٹ کے ایئرپورٹ کے اندر لے گیا، اور جب اس آفیسر نے کہا کہ پاسپورٹ، تو اس نے کہا کہ یہ میرا فرینڈ ہے. اس کے اوپر شیخ محمد نے جو ہے اس کو اسی وقت نکال دیا. کہنا تو یہ ہے جب تک ہمارے حاکم کو رول آف لا کے تحت جو ہے ہم نہیں لائیں گے. رحمان بابا کیا کہتا ہے جی، بہت بڑا شاعر بھی تھا اور مفکر بھی تھا. رحمان بابا کہتا ہے کہ میں مطلب ٹرانسلیشن کر رہا ہوں کہ جب ملک کا حاکم غریب قوم کا ایک انڈا ناجائز کھائے گا تو اس کے اہلکار، اس کے جو نیچے کام کرنے والے ہیں، وہ پروں سمیت مرغیاں جو ہے یہ کھائیں گے. یہ وہ سنہری اصول ہے جو قوموں کی زندگی میں آئے اور جو اوپر سے نیچے کبھی بھی آپ نیچے سے نہیں لا سکتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ساری جمہوریت کے اندر رول آف لا ایک ایسا بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر جو ہے آپ میرٹ بھی کر سکتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکتے ہیں اور ساری چیزیں لا سکتے ہیں. اسی کو پی ٹی آئی انشاءاللہ تعالی لے کے آئے گی کہ ایوری باڈی ول بی اکاؤنٹیبل انڈر رول آف لا. ایک جملہ سر ایڈورڈ گبن بہت بڑے تاریخ داں اور سلطنت روما کتنی بڑی تھی. ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ تھی اس کے زوال کی، آپ ایک اس میں بتا دیجئے. انہوں نے کہا کرپشن. اور اگر آپ قائد اعظم کی شروع کی جو سپیچز ہیں وہ بھی ہے، تو انہوں نے کہا اس کینسر سے، اس کرپشن کے کینسر سے آپ کو روکنا ہے پاکستان کو، ورنہ یہ کھوکھلا کر دے گا. سعد صاحب ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم اس معاشرے سے، اس ملک سے، اس سسٹم سے، یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، یہ ختم ہو سکتے ہیں؟ سر ایک آدمی اگر آپ کا ٹاپ کا، میں اب بھی کہتا ہوں، ایک آدمی اگر ٹاپ کا، جس طریقے سے مشرف کے ڈکٹیٹر کی تعریف نہیں کرتا لیکن جس طریقے سے اس نے سارے چور پکڑے تھے، اگر وہ اکاؤنٹیبل ہوتے، سارے چور پکڑے تھے، کچھ بھاگ گئے تھے، کچھ پکڑے تھے، وہ ڈیل کر کے باہر آ گئے. میں وہی کہتا ہوں نا کہ اگر وہ پرعزم ہوتا اور اسی طریقے سے کرتا تو یقین کریں کہ کرپشن ختم ہو جاتی. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک آدمی، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کی کنوکشن یہ ہے کہ اس نے ایک ہی سٹینڈرڈ جو ہے، جس طریقے سے آج آپ کا نوجوان جو بیرون ملک پاکستانی جو آپ کو 1 ارب روپیہ ریمیٹنس کی صورت میں پر ایئر جو ہے آپ کو بھیج رہا ہے، پر منتھ بھیج رہا ہے، 1 ارب ڈالر، 1 ارب US ڈالر آج آپ کو بھیج رہا ہے، جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، معاشی ریڑھ کی ہڈی ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ جس طریقے سے ساری دنیا کے ممالک ہیں، رول آف لا ہے، میرٹ ہے، یہی نظام انشاءاللہ تعالی لے کے آئیں گے تو تب ہم پاکستان کو استحکام دے سکتے ہیں، جب دستور پاکستان کی صحیح توقیر جو ہے ہم بن سکتے ہیں. بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب. جس سے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر غوث محمد صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں تشریف لے کے. ناظرین کرام، یقیناً بہت اچھی بات کی اعظم سواتی صاحب نے، بہت اچھی باتیں کی جسٹس صاحب نے. ایک چیز ہمیں معاشرے سے جو سب سے پہلے کرنی پڑے گی، وہ تو ہمیں میرٹ سب سے پہلے اپنانا ہوگا. سیکنڈ، اس کے بعد جو معاشرے میں ڈبل سٹینڈرڈز ہو چکے ہیں وہ ختم کرنے ہوں گے. وہ میڈیا ہو، میڈیا کو بھی اپنے ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ختم کرنے ہوں گے. میڈیا کو بھی، سب سیاستدانوں کو، سب جوڈیشری کو، ہر چیز کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہوگا. تمام سیاستدانوں کے حوالے سے جہاں پہ بھی کوئی کرپشن ہوگی وہ میڈیا کو بھی ہائی لائٹ کرنی پڑے گی. اسی طرح اگر تحریک انصاف یا دیگر جماعتیں مل کر اس کرپشن کے خاتمے کے لیے، کرپٹ سسٹم کے خاتمے کے لیے اگر اکٹھی ہوتی ہیں اور اکٹھی ہو کر اس ملک کو اس برائی کی دلدل سے، اس کرپشن کی دلدل سے نکالتی، تو یقیناً پاکستان مستحکم ہو سکتا ہے، استحکام پاکستان ممکن ہو سکتا ہے.
اور وہ خواب جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ اقبال نے دیکھے تھے پاکستان کے حوالے سے، وہ پورے ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے پوری قوم کو، اس ملک کے ان سیاستدانوں کا جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کرپٹ سسٹم کو ختم کر سکتے ہیں، ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔